نے ماضی میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دو ملکوں کے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے جنگ یا فائر بندی ہو جاتی تھی. پاکستان یہ 4 سال سے بات امریکہ سے کرا تھا کہ آپ کا اسلحہ افغانی استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, آپ وہ اسلحہ یا تو اٹھائیں یا اس کو ڈسپوز آف کریں, اس کو ختم کریں. وہ تمام میزائل جو 400-500 کے قریب میزائل ہیں جو انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں داغے ہیں, وہ تمام کے تمام اسرائیل پر ڈالے جاتے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, اس وقت جو ہے وہ ہر طرف ایک جنگ کا سماں ہے. پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے. مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ جنگ ایک آگ کی صورت پھیلتی نظر آ رہی ہے. ایسے میں ہر لمحہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے جو پینک کا باعث بنتی ہے. ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں جو اپنے انالسٹ کے ساتھ یہی جو ہے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خبریں سچ ہیں اور کیا نہیں, کیا انسائٹس ہو سکتے ہیں ایکچوئل میں اور کیا نہیں ہے. اور آج اسی چیز پہ میں بات کروں گی. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا, میں حسن کے ساتھ بھی نا یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پہلا رمضان وٹنس کیا ہے جس میں نا اتنی لڑائی جھگڑے جنگیں ہو رہی ہیں. رمضان ویسے عموماً ہم مسلمانوں کے لیے تو یہی ہوتا ہے نا کہ امن کا ملک ہے, امن کا مہینہ ہے, جنگیں روک دی جاتی ہیں. مطلب ہم نے ماضی میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دو ملکوں کے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے جنگ یا فائر بندی ہو جاتی تھی. اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی برداشت کا یہ عالم ہے کہ آپ جنگیں شروع کر رہے ہیں. افغانستان نے دیکھنا کیا کیا, اور یہ مسلم ممالک میں. ہاں بالکل ایسا نہیں ہے کہ نان مسلم کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کے لیے تو رمضان ایگزسٹ نہیں کرتا, ہمارے لیے کرتا ہے, لیکن ایسا. اچھا, ایک طرف تو ثنا سب سے پہلے ہم اپنی بات کریں گے. ہمارا جو افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پراپر وار ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آپریشنز ہو رہے ہیں, اب صرف ان کو ہی مار پڑ رہی ہے. لیکن میں دیکھ رہی تھی کچھ انٹرنیشنل آؤٹلیٹس نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہوئی تھی کہ کل رات بھی کابل کے فضائی حدود میں پاکستان نے کارروائیاں کی, ننگرہار پر بمباری کی گئی. دونوں مطلب افغان فورسز اور پاکستان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا یہ کب تک چیز جاری رہے گی اور ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حقدار کہہ رہے تھے کہ دنیا اس کی مذمت کرے, لیکن دنیا تو ایک اور چیلنج میں اب پھنس چکی ہے, ہمیں تو اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی. تو اس ساری سچویشن میں چاہتی تھی کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا صورتحال ڈیولپ؟ اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سینیریو ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی جنگ میں پھنس گیا ہے, افغانستان کے ساتھ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایک ریگستانی اور بنجر ایک لینڈ ہے. دیکھیں, دو طریقے سے کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ افغانستان نے جو جنگ پاکستان کے خلاف شروع کی, اس جنگ میں بنیادی طور پر اس کی اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. اس کو بھارت نے, اسرائیل نے پیچھے سے بیک اینڈ پہ جو سپورٹ مل رہی تھی, اس سپورٹ کے بلبوتے پہ اس جنگ میں کودا. ان کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی. اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایسے پیڈ ٹیررسٹ ہیں جن کو کوئی بھی پیسہ دے وہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں. اور یہی چیز انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی کی. پاکستان کے بارے میں اب تو یہ بات کھلے عام کہی جا رہی ہے کہ 4 سال سے تقریباً زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان یہ چیخ رہا تھا کہ دیکھیں دہشت گردی اپنی زمین سے روکیں, ٹیررسٹوں کا آنا روکیں. پھر پاکستان نے جو ہے ان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا, پاکستان نے LOC کو ٹائٹ کیا, پھر پاکستان نے جو ہے ان کی اسمگلنگ کو کنٹرول کیا. انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے افغانستان کو پاکستان پہ جو افیکٹ ہو رہا تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی. اب وہ چیز ان کے لیے ڈائجسٹیبل نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کتنے عرصے تک یہ کرے گا. دیکھیں, ہوا یہ کہ جب اس سے پہلے کا اسپیل آیا تھا پاکستان اور افغانستان کا, ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں اس غلطی کو ماننا چاہیے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. ہم نے ان کے 3 صوبوں میں بڑے پریسائز, بڑے لمیٹڈ اٹیکس کیے اور ہم نے ان کے صرف جو اسلحے کے ڈیپوز یا ان کے مین ہیڈ کوارٹرز سے صرف ان پر حملہ کیا. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے, پڑوسی ملک ہے, ہمیں صرف یہ احساس دلانا ہے کہ جی ہم صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل لمبی چوڑی پریس ریلیز نکالی, انہوں نے تنقید کی اور حقیقت سے بالکل مختلف. اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل گٹھ جوڑ بھی ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے. جب سیکنڈ ٹائم یہ ہوا, تھرڈ ٹائم یہ ہوا کہ بار بار وہاں سے اٹیک ہونے لگے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس اسپیل کے بعد کچھ دنوں کا گیپ آیا اور اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں KPK کے ٹیررسٹ اٹیکس ہونے لگے, سیکورٹی آفیسرز کو, آفیشلز کو نشانہ بنایا جانے لگا اور مختلف شہروں میں انکلوڈنگ اسلام آباد دہشت گردی کی کارروائیوں کی انہوں نے کوشش کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا. اس کے بعد پاکستان کا جو ایک صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا اور پھر پاکستان نے کہا انف از انف. اس کے بعد پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب جب تک ہم اس چیز کو کمپلیشن پر نہیں لے کے جائیں گے ہم اسے ختم نہیں کریں گے. پاکستان نے وہاں کی آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا, لیکن پاکستان نے مارک کر لیا ہے کہ ان اسلحے کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پر امریکی اسلحہ موجود ہے, کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ امریکی اسلحہ استعمال کر رہے تھے
اور پاکستان نے 4 سال سے بات امریکہ سے کرا تھا کہ آپ کا اسلحہ افغانی استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, آپ وہ اسلحہ یا تو اٹھائیں یا اس کو ڈسپوز آف کریں, اس کو ختم کریں, یا پھر آپ ان کو روکیں. لیکن امریکہ کے کان پر جو بھی نہیں رینگ رہی تھی. اب اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو پھر آپ کو خود بڑھ کے یہ کام کرنا پڑے گا. تو ہوا یہ کہ پاکستان نے اب ان کو مارنے سے زیادہ فوکس اس پہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اس اسلحے کے ڈیپوز کو ختم کر رہا ہے کہ نہ وہ اسلحہ ہو اور نہ پاکستان کے خلاف وہ کھڑے ہو. اس میں ٹیررسٹ بھی مارے جا رہے ہیں, لیکن یہ تب تک چلے گا جب تک پاکستان کو یہ ریلائز نہیں ہو جائے گا. اب تو کیونکہ افغانستان کے لوگ منتیں کر رہے ہیں, مطلب وہ آفیشل جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے کہا کہ جی ہم نے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے اور اب جو مرضی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈیمیج پہنچا رہے ہیں ہم آبادیوں پر, آپ نے جو کہنا ہے کہیں, لیکن جب تک ہم یہ اسلحے کے جو ذخائر ہیں یہ ہم ختم نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو سٹاپ نہیں کریں گے. کیونکہ ایک دفعہ ہم نے سٹاپ کر کے دیکھ لیا, آپ نے پھر کچھ دنوں کے بعد وہی کچھ کیا, تو ہم ایک دفعہ ہم اس کو صفائی ہستی سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ چیز ایک میک شور ہو جائے کہ انہوں نے ان تمام میجر جو ان کے پوائنٹس تھے ان کو کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. تب یہ کچھ عرصہ اور اب یہ آئی تھنک جب تک ہمیں یہ سیٹسفیکٹری ایک میسج نہیں ملے گا کہ ہم نے میکسیمم ٹارگٹ اچیو کر لیے تب تک میرا خیال ہے کہ پاکستان اس چیز کو نہیں روکے گا. کیونکہ اب ان کی طرف سے تو اتنا زیادہ آپ نے دیکھا نا کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں, اب جو ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہی ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک پاکستان اس کو کمپٹیشن پہ لے جائے بغیر نہیں چھوڑے گا. اچھا ثنا, پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے کی طرف آتی ہوں, جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے. مڈل ایسٹ کی سچویشن ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے, ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ایران, اسرائیل, اور اب پورا مڈل ایسٹ اس کے لپیٹ میں آ رہا ہے. اب ایران جو ہے امریکی بیسس کو نشانہ بنا رہا ہے, تو ایران جو مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہو گیا جو کہ ایران کے خلاف ہے, کہ ان کی سرزمین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یا وہ اس طرح سے. لیکن ایران یہ موقف اپناتا ہے کہ وہ علاقائی ممالک کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے, وہ ایک جواز رکھتا ہے اخلاقی اور قانونی کے اس کے خلاف وہاں سے جو آپریٹ کرے امریکہ, تو وہ ان کو نشانہ بنائے. ایک طرف یہ سچویشن ہے جو یہ انڈیا دے رہی ہے کہ یہ اسکلیٹ ہونے جا رہی ہے. دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ امریکہ بھی, ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے ابھی. امریکہ کے پاس تو اسلحہ بہت ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ویسے تو ہمارے بڑے ٹارگٹ تھے جو ہم نے بڑے اچیو بھی کر لیے, اور لیکن اگر لانگ ٹرم کرنی پڑی تو ہم لانگ ٹرم بھی کریں گے. کون سے ٹارگٹ تھے؟ رجیم تو وہاں پہ فی الحال چینج ہوتی بھی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتی ہیں, کس طرف جا رہی ہے؟ اچھا, اس میں 2-3 جو ہے نا تھیوریز گردش کر رہی ہیں. کچھ لوگوں کی یہ بات رائے ہے کہ جو پہلوی صاحب ہیں ان کے صاحبزادے کو موقع دیا جائے گا, لیکن اگر آپ ایران کے جو جرنلسٹ ہیں لوکل ان سے بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو پہلوی صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی کوئی اتنی ووٹ بینک, ان کی کوئی اتنی فالوئنگ موجود نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑے عرصے سے باہر تھے, لوگوں سے کنیکٹڈ نہیں تھے. ایک ان کی بادشاہت کا دور تھا ماضی میں, لیکن اب جو نئی جنریشن ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے اس گورنمنٹ کے ختم ہونے میں, مطلب یہ اس کے اوپر بھی بات کرنی کھل کے بڑی ضروری ہے کہ یہ جو بہت حد تک انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ, وہ جو وہاں کی ینگ جنریشن ہے, وہاں کے اپنے جو لوکل لوگ ہیں مخبر ہیں, وہ ان کے تھرو ہوئی ہے, ورنہ اتنی ایکوریٹ جو انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل کی آن گراؤنڈ کیسے ہو سکتی تھی. تو اس لیے اب یعنی دیکھیں جہاں پر خامنائی صاحب مارے گئے اس جگہ پر وہ چپ لگائی گئی تھی اور اس جگہ سے وہ تصویریں کھینچ کے جو ہے وہ نیتن یاہو صاحب یا ٹرمپ صاحب کو بھیجی گئی, تو obviously وہ لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کام کیا. تو اس لیے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کی جو آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہاں پر ایک لولی لنگڑی قسم کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنائی جائے گی جو کہ بیسکلی اسی قسم کی ہوگی جیسے انہوں نے عراق میں سینیریو بنایا یا شام میں بنایا یا اس قسم کے ان تمام کنٹریز میں جہاں پر ایک ٹائم پر امریکہ نے حملے کیے. بیسکلی ایک مضبوط گورنمنٹ کو توڑ کے وہ ایک ایسی گورنمنٹ کو لانا چاہتے ہیں جس کے کوئی ہاتھ پیر نہ ہو اور جو امریکہ کی انسٹرکشنز کے اوپر چلے اور اس کو بالکل مفلوج کر دیا جائے. تو اس کے لیے وہ وہیں سے ہی شاید کوئی لیڈرشپ ضرور چننا چاہیں گے, لیکن وہ بیسکلی وہی ماؤتھ پیسز ہوں گے جو کہ امریکہ کی یا ویسٹ کی طرف سے دیے جائیں گے. اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس میں ایران کی جو ایک سے تھی, ایک ویٹیج تھا, جو ایک نا کا ایلیمنٹ تھا امریکہ کے خلاف, وہ جو نا کا ایلیمنٹ ہے وہ گردن جو ہے وہ توڑی گئی ہے بنیادی طور پر. اور وہ تب تک کیا جائے گا جب تک کہ وہاں پر ایسا سسٹم جو ہے, اس کو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رجیم چینج نہیں ہے بلکہ رجیم کولیپس ہے. یعنی کہ جو کرنٹ رجیم ہے جب وہ کولیپس ہوگی تو جو نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی اسی میں سے کسی ایسی لیڈرشپ کو آگے لے آئیں گے جو کہ زیادہ امریکہ کی حامی یا پرو انکلینیشن رکھتی ہو امریکہ کی طرف. لیکن سنا اس میں یہ بھی سچویشن تو ایمرج ہو رہی ہے نا کہ ایران جو ہے وہ نئے سپر میزائل, ہیوی میزائل داغنے جا رہا ہے جو کہ اس نے ابھی تک نہیں داغے تھے. تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ
یہ ایسی جنگ بننے جا رہی ہے کہ جس میں امریکہ اپنی مرضی سے اس کو اختتام نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایران کے پاس اب وہ کچھ اتنا بچا نہیں ہے کہ وہ سسٹین کرے. وہ تو جس سچویشن میں پہلے تھا اب تھوڑی سی اس سے ورس میں چلا گیا، لیکن وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن ایسے میں خلیجی ممالک بھی اگر امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے لیے کوئی مشکل کریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو کتنا آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایران کے پاس جو ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا تو ان کے پاس کوئی ایٹمی طاقت تو تھی نہیں، ان کے پاس صرف ایک ان کا میزائل کا نظام تھا جو کہ ان کا دفاعی نظام تھا. جب امریکہ نے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی تھی جو سو کالڈ ایک ہاف ہارٹیڈلی ایفرٹ تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا میزائل پروگرام بھی بند کر دیں. تو اس پہ ایران کی طرف سے یہی سوال ہوا تھا کہ ہم ایٹمی پروگرام پہ بھی کام نہ کریں، ہم اپنا میزائل ڈیفینس سسٹم بھی ختم کر دیں، تو پھر ہم کس کے بلبوتے پہ کھڑے ہوں گے؟ پھر کوئی بھی آئے گا اور ہمیں مار کے چلا جائے گا. تو بیسکلی ان کو اسی طرح ٹوتھ لیس قسم کا کنٹری بنانے کی کوشش تھی. اب جتنا ان کے پاس میزائل سسٹم ہے یا جتنا ان کے پاس اس کا ذخیرہ موجود ہے اوبویسلی وہ اس کو استعمال تو کریں گے. آپ نے ان کے سپریم لیڈر، ان کی جو ٹاپ ٹیئر کی تمام لیڈرشپ تھی اس کو ختم کر دیا. اس کے ریئیکشن میں وہ کاروائیاں تو کریں گے، لیکن اس میں ایران سے کچھ میجر مسٹیکس بھی ہو رہی ہیں. اور وہ مسٹیکس یہ ہیں کہ ایران اسلامی جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے، اور ان کے اوپر اٹیک کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کا ایک ٹرسٹ یا سمپتھی ایلیمنٹ تھا ایران کے لیے وہ ختم ہو رہا ہے. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. اس کو صرف زیادہ تر مطلب ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے، انٹرنیشنلی بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ایران کو فوکس صرف اسرائیل کے اوپر کرنا چاہیے تھا. وہ تمام میزائل جو 400-500 کے قریب میزائل ہیں جو انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں داغے ہیں وہ تمام کے تمام اسرائیل پہ ڈالے جاتے، مڈل ایسٹ کو چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ مڈل ایسٹ تو ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا. بجائے اس کے کہ آپ مڈل ایسٹ کے اوپر اٹیک کریں، امریکہ پر اٹیک کریں، ان کے اڈوں پر، آپ صرف اسرائیل کو فوکس کرتے. اس میں آپ کم از کم 50% نہیں تو 30% اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیتے، کیونکہ اسرائیل میپ کے اوپر بہت چھوٹا سا علاقہ ہے. تو یہ ایک غلطی ہے جو کہ ایران سے ہوئی، اور اس میں obviously جس طرح سعودی عرب میں بھی انہوں نے کیا ہے، دبئی میں بھی انہوں نے اٹیک کیے ایئرپورٹ وغیرہ کے قریب. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب مڈل ایسٹ کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ امریکہ کے ساتھ الائے کے طور پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز دو چیزیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کے خلاف مذاکرات ہونے کے باوجود بھی امریکہ اور اسرائیل نے چڑھائی کی. دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے جو بیسز دیے تھے امریکہ کو مختلف اپنے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں، وہ بیسز کہاں ہیں؟ انہوں نے تو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی. مطلب ایک طرف حملے ایران کر رہا ہے، دوسری طرف آپ خاموش بیٹھے ہوئے، تو پھر آپ کو بیسز دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے وہ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپنے جو دفاعی باغ ڈور ہے اپنے ملک کی دینے کا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ تو اپنی انٹیلیجنس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے دبئی کی فوٹیجز وغیرہ بھی دیکھی کس طریقے سے وہاں سے ہیلی کاپٹر اور ان کے پلینز جو ہیں وہ ٹیک آف کر گئے جب وہاں پر حملے شروع ہوئے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ بھی بہت کچھ سوچ رہا ہے، لیکن اس جنگ میں میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں فوری طور پر مڈل ایسٹ کا کوئی کنٹری ایران کے خلاف کھڑا ہونا چاہے گا. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے. اچھا، لاسٹ میرا سوال یہ ہے، اگر فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے، ہم تو ایران کے ساتھ اپنی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے ہی روس اور چین نے بھی ایران کی حمایت کی ہے، لیکن ایران کے پاس مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر بھی بہت کم ہے. زیادہ تر ملک جو ہیں وہ اب ایک مشترکہ الامیہ کی صورت ان کے میزائلز کے اگینسٹ ہی بات کر رہے ہیں. تو کتنا عرصہ اور بیئر کر لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا یہ جو ٹرمپ کا ارادہ ہے زمینی فورسز بھی بھیجی جا سکتی ہیں، اس کے آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیے زمینی فورس بھیجنے کے لیے آپ کو جو ان کے ارد گرد اسلامی کنٹریز ہیں ان کو کراس کرنا پڑے گا. وہ میرا خیال ہے کہ پاسبل نہیں ہوگا. اور وہ ایک لمبا چوڑا ایفرٹ بھی ہے. آج کل تو امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس اتنا ایڈوانس اکوپمنٹ ہے کہ وہ بہت دور تک، دیکھیں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت ڈسٹینس تک مار کرنے والی جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کے پاس موجود ہے، اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور چند ایک کنٹریز کے پاس ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو زمین سے اس لڑائی کی ابتدا کرنی ہوگی. انہوں نے جو بنیادی بیسک ٹارگٹس تھے لیڈرشپ کو ختم کرنے کے، ان کے جو سیکورٹی آفیشلز تھے ان کو ختم کرنے کے، ان کی جو مختلف فورسز کے سربراہان تھے، 2-3 قسم کی ان کے پاس فورسز تھیں، ان تمام کی لیڈرشپ کو انہوں نے مار دیا ہے. تو بنیادی جو بیسک ٹارگٹس تھے وہ اچیو کر چکے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو بنیادی باقی جو پاکٹس ہیں ان میں وہ زیادہ تر اپنے جو میزائلز یا اپنے ڈرونز اٹیکس اور اس قسم کی چیزیں ہیں وہ اسی سے ہی اس چیز کو پورا کر لیں گے. لیکن یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ایران کی طرف سے ہاتھ کھڑے نہ کر دیے جائیں اور یہ نہ کہہ دیا جائے کہ وہاں پر جو بھی سسٹم موجود تھا وہ اب بالکل کولیپس کر چکا ہے. obviously جب وہ کولیپس ہو جائے گا تو امریکہ یہ کہہ کر سامنے آئے گا کہ جی اب ہم یہاں پر نئی گورنمنٹ کی تشکیل میں مدد کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ اس وقت امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی آپ کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، اب ہمیں مذاکرات کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے یہ انتظار کریں گے کہ وہ کب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.